اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اور پورا کرو اللہ کے وعدوں کو جب تم وہ عہد کر چکو، اور ان کو اپنی قسموں کو ولا تنقضوا الایمان، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو بعد توکیدھا، ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور جب کہ تم نے اللہ کو اس پر اپنا ضامن بنا لیا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آیت نمبر 91 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل مکی سورت ہے، اور اس مکی سورت میں جو اصل موضوع ہے وہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رسالت اور آخرت کے حوالے سے بھی دلائل دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو کفار مکہ کے شبہات تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مشرکین کو انذار بھی کیا گیا ہے، خاص طور پہ سورۃ النحل کے پہلے حصے میں. اور یہ بات بڑی تفصیل سے بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 89 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک جو ہے وہ تو یہ دو موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک توحید کا اس بات ہے اور ایک شرک کا رد، اور اس میں ایک انذار کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے. آیت نمبر 90 بڑی ہی منفرد آیت ہے، اور اس میں اللہ کریم نے مختلف قسم کے احکام دیے ہیں. یا یہ تقوی کی جامع آیت ہے، یہ اخلاق کی جامع آیت ہے، مختلف اقوال اس کے حوالے سے، اور اس کی تفصیلات اس پر اللہ کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں گفتگو ہو چکی کہ آیت نمبر 90 کے اندر 3 باتوں کا حکم اللہ کریم نے دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے. یہ قانونی حکم بھی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، وعظ بھی ہے. اور امر قانونی حکم ہوتا ہے، اور جو وعظ ہوتی ہے یا وعظ ہوتا ہے وہ اس میں ایسی نصیحت ہوتی ہے جس میں نتائج سے آگاہ کر کے، خبردار کر کے کسی چیز کو، کسی مخاطب کو کے دل کو نرم کیا جائے. اس لیے موعظت یا وعظ عام طور پہ ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے جو دل کو نرم کرنے والی ہوتی ہیں، اور دلوں کو نرمی کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ نتائج سے آگہی کا ہوتا ہے، اس کو وعظ کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس قانونی حکم کو ان اللہ یأمر بالعدل سے آغاز کر کے یعظکم لعلکم تذکرون، کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے. اس کے بعد یہ ڈائریکٹ حکم ہے، اور اس میں کافی ساری ہدایات آگے ہم آیت نمبر 113، 14، 15 تک بھی، بلکہ اس صورت کے اختتام تک ہمیں بہت ساری ہدایات ملتی ہیں. اور ان ہدایات میں یعنی متفرق قسم کی ہدایات ہیں اور ڈائریکٹ حکم بھی ہے. ان احکام کے، اور خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر 91 اور اس سے آگے کی آیات جو ہیں، ان کے مخاطبین کون ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو، کن کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اس کے بارے میں مفہوم کے اعتبار سے تو یہ ساری آیات واضح ہیں. لیکن ان کے پس منظر کے اعتبار سے اور شان نزول کے اعتبار سے اس میں مفسرین کے ہاں خاصا اختلاف ہے کہ یہ کس بارے میں یہ نازل ہوئی ہیں، یعنی پس منظر کے اعتبار سے ان کے اولین مخاطبین کون ہیں.
اولین مخاطب ان کا کوئی بھی ہو تو اس میں مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، سب کے لیے ڈائریکٹ رہنمائی اور ڈائریکٹ خطاب موجود ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے وعدہ کر لیا ہو۔ تو اللہ کے ساتھ کس نے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ مشرکین تو نہیں کر رہے تھے، یا بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مشرکین وعدے کرتے تھے، معاہدے کرتے تھے، اور دور جاہلیت کے اندر معاہدوں کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ لوگ معاہدہ کر کے توڑ دیتے تھے، قسمیں کھا کے بھی توڑ دیتے تھے، اور اس پر قطعاً جو ہے وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر قطعاً کسی قسم کا نہ کفارہ ہوتا تھا اور نہ کوئی پچھتاوا، اور نہ وہ اس کو اخلاقی طور پر کوئی کسی قسم کی برائی سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ ان کے اس اجتماعی اور معاشرتی رویے کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور پھر اس سے مراد مسلمانوں کو ڈائریکٹ ہدایات بھی ہو سکتی ہیں کہ تم آپس میں کیے ہوئے وعدے جو ہے وہ پورے کیا کرو اور ان کو نہ توڑا کرو، یہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہو کہ تم وعدے پورے کرو۔ اب بنیادی بات اس میں اگر اہل کتاب کو اس سے مخاطب لیا جائے تو اہل کتاب تو اس وقت مخاطبین تھے ہی نہیں، کیونکہ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب سے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بھی نہیں پڑا اور کوئی خطاب بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات تو جو تاریخی حوالوں سے بھی ثابت ہے، اور ان صورتوں کے نزول کے پس منظر میں بھی یہ بات بکثرت بیان ہوئی ہے، جو خاص طور پہ مکی دور کے آخری سالوں کی جو صورتیں ہیں کہ ان میں بنی اسرائیل کی طرف سے کچھ سوالات بھیجے جاتے تھے، اور ایک انٹریکشن تھا مشرکین مکہ کا اور یہود مدینہ کا، کیونکہ مدینہ کے یہودی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، اور وہ ان اہل کتاب کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو گیا تھا، آپس میں کمیونیکیشن تھی مکہ والوں کی، وہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ یہود مدینہ سے مشورہ بھی کرتے تھے، اور وہ پھر یہود مدینہ جو ہیں وہ کچھ سوالات بھی بھیجتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا ایک بالواسطہ مکالمہ جاری تھا۔ تو یہاں اگرچہ نام تو نہیں لیا گیا، یا بنی اسرائیل کہہ کے تو نہیں پکارا گیا، اور نہ ہی ان کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن ایک احتمال یہ ہے، اور جو بعض مفسرین کے ہاں بہت ہی مضبوط احتمال ہے، کہ ان آیات کے جو یہ آیت نمبر 91 سے آنورڈ جو آیات ہیں ان کے مخاطبین بنی اسرائیل ہوں، کیونکہ یہ بالکل مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے۔ جیسے کہ سورہ یوسف کا جو نزول ہوا ہے اس میں اگرچہ قصہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن اس کے شان نزول میں بنی اسرائیل کا ایک سوال ہی ہے جو اہل کتاب نے یعنی یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کے تھرو کیا تھا، کہ یہ بتائیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کس طرح سے منتقل ہوئے تھے، ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، وہ مصر کیسے چلے گئے تھے، تو ان کے مصر جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ ایک تاریخی نقطہ تھا جس تاریخ کو ظاہری طور پر اور اس وقت کے پریویلنگ نالج کے اعتبار سے کوئی نہیں جانتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو سوال اگر سے یہودیوں کی طرف سے آیا تھا، کیا مشرکین مکہ نے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں پوری سورہ یوسف بعض روایات کے مطابق ایک ہی سٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور ایک ہی وحی میں یک بارگی نازل ہوئی، اور آپ نے وہ پورا جو قصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ بتا دیا، جس سے یہ بات سمجھ آئی کہ کس طرح سے وہ منتقل ہوئے تھے۔ اس طرح کے واقعات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہود مدینہ ایک مکالمے میں ایک طرح سے مکالمے میں شامل تو تھے، اگرچہ وہ بالواسطہ مکالمہ تھا اور مشرکین مکہ کے توسط سے تھا، لیکن مکالمہ جاری تھا۔ اسی اعتبار سے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ اس کے مخاطبین بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر سورہ بقرہ میں جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ یعنی بار بار بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اور پھر بار بار ان کو کہا گیا کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اور جو وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کیے ہیں، تو ان کو اگر سامنے رکھ کے ان احکام کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ بڑا مضبوط احتمال ہے کہ اس سے مراد یا اس کے مخاطبین جو ہیں وہ بنی اسرائیل یا یہود مدینہ ہی ہوں۔ لیکن یہ کوئی خصوصی طور پر ان کا مخاطب ہو، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کا حکم عام ہے، اور وہ جو
ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، کہ جو بھی کسی چیز سے سبق حاصل کیا جاتا ہے وہ اس کے سبب کی خصوص کی وجہ سے نہیں ہوتا، کہ مخصوص سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے لفظ کی، اپنے حکم کی عمومیت کے سبب اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اعتبار کس کا ہے؟ عمومی حکم کا۔ اور عمومی حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اہل کتاب اس کے مخاطبین ہوں قرآن کے تو ان کو بھی ہے، یہ مشرکین مکہ اس کے مخاطبین تو ہوں تو ان کو بھی ہے، اور مسلمان ان کے مخاطبین ہوں، اس دور کے مسلمان اور رہتی دنیا تک کے مسلمان، تو سب اس کے مخاطبین ہیں۔ اس لیے اپنے مفہوم کے اعتبار سے ان آیات کے اندر قطعاً کوئی اشکال اور ابہام بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی واضح ہیں۔ اور یہ ایفاء عہد جس کو کہا جاتا ہے، وعدوں کو پورا کرنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، اور اس کے بارے میں ایک یعنی کافی حد تک جو غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سورہ انفال کے اندر بھی گفتگو ہو چکی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور غیر مسلم قوموں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی بھی پابندی کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قوم چاہے جیسی بھی ہو اس کے ساتھ بھی، چاہے وہ کافر ہوں ان کے ساتھ بھی معاہدوں کی پابندی کرنی ہے، اور وہ ان سے اگرچہ خیانت کا ڈر ہو کہ بار بار وہ عہد شکنی کرتے ہوں، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہوں اور وعدہ توڑ دیتے ہوں، ان کا تاریخی جو کردار ایسا ہو، ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ وہ وعدے کی پابندی نہ کرتے ہوں، تو اس کے لیے بہرحال سورہ انفال کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈر ہو کہ یہ بددیانتی کریں گے اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی وہ خیانت کریں گے، آپ کو یہ ڈر ہو تو فَبِّدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِمْ، تو پھر اس معاہدے کو علانیہ ان کے سامنے منہ پہ دے مارو اور پھینک دو اور کہہ دو کہ ہم اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتے اس لیے کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ تو وہ ایک خاص صورت ہے اگر کوئی معاہدے کی پابندی نہ کرے، وگرنہ معاہدہ اور عہد جس بھی طرح کا ہو اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ عہد اور قسم، یہ دو باتیں یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں، دو الفاظ استعمال ہوئے کہ یمین اس کو قسم کہتے ہیں کہ ولا تنقضوا الایمان، ایمان یمین کی جمع ہے، تو اپنی قسموں کو نہ توڑو، اور ایک عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عہد جو وعدہ ہے وہ تو ان العہد کان مسئولا، قرآن نے کہا کہ وعدہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو ہر طرح کا وعدہ، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہو، چاہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہو، چاہے غیر مسلموں سے کیا ہو، چاہے آپ نے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو، تو اس معاہدے کو توڑنا منع ہے، حرام ہے۔ اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین قسم کے معاہدے اس سے اخذ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ معاہدے ہیں جو اللہ کے ساتھ انسان عہد کرتا ہے، بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ اب اللہ کے ساتھ کون سے وعدے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وہی وعدے ہیں کہ جو انسان ایمان کی بنیاد پر اور ایمان کے دعوے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لہذا اور پھر اس کے اوپر جتنے بھی احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے انہی وعدوں کے اندر آتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہوگا اگر اس کو مسلمانوں کے لیے کہا جائے تو جس طرح سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو، اپنے عہدوں کی پابندی کرو۔ اللہ اکبر، اوفوا بالعقود، جتنے بھی وعدے ہیں ان کو، اور جتنے بھی مضبوط وعدے تم نے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کی پابندی کرو۔ تو کون کون سے وعدے ہیں؟ تو عہد الست سے لے کر، یعنی الست بربکم کا عہد جو ساری انسانیت نے آتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ تو اس سے ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ مشرکین نے، کفار نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ہوتا، تو پھر اسی وجہ سے جو میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو یہود مدینہ تھے یا جو بنی اسرائیل تھے، جو اہل کتاب تھے، جو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر چکے تھے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کی پیروی کریں گے، اور وہ تو انتظار کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی تھی، صرف اس بنیاد پر بغیم بینہم کہ جناب یہ دوسرے قبیلے سے ہوئے ہیں آپس کے صرف حسد کی وجہ سے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو۔ اگر اس سے مخاطب بنی اسرائیل ہیں تو پھر بات بہت ہی واضح ہے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ خود ہی اس سے پھرے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جب بھی معاہدے آپس میں کرتے تھے
تو وہ اللہ کا نام لے کر کرتے تھے. تو ایک وعدہ تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہو, اور مشرکین مکہ نے بھی دین ابراہیمی کی پیروکاری کا وعدہ کر کے گویا ایک طرح سے اللہ ہی سے عہد کیا تھا. اسی طرح ایک دوسرا معاہدہ, یعنی معاہدے کی ایک دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے جو آپ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, کسی گروپ کے ساتھ کرتے ہیں, کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرتے ہیں. وہ معاہدہ بھی پھر آگے فردر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ معاہدہ جس کے ساتھ قسم بھی اٹھائی ہو, یعنی قسم دے کے اس کو مزید پختہ کیا ہو. تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو توڑنا اور اس کو اپنی عہد شکنی کا نشانہ بنانا وہ سب سے بڑا جرم. اور جو کسی دوسرے سے وعدہ کیا ہوا ہو اور اس کو قسم اٹھا کے پختہ بھی کیا ہوا ہو, ظاہر ہے جو بھی عہد کو, جو بھی معاملہ, جو بھی آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں, اس معاملے کو, اس معاہدے کو جب آپ قسم اٹھا کے بھی پختہ کر دیتے ہیں تو اس کی گریوٹی بڑھ جاتی ہے, اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. تو پھر آپ اگر اس کو توڑتے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ایک معاہدہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہو اور اس کے اوپر قسمیں اگرچہ نہ اٹھائی ہوں تو بھی معاہدہ, وعدہ, وہ تو وعدہ ہوتا ہے. وہ آپ بالکل چھوٹا سا وعدہ بھی کسی سے کریں کہ وہاں تم رکو میں آ رہا ہوں, تو یہ بھی دراصل وعدہ ہے. اور ان اللہ کان مسئولا, وعدہ پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, ہر طرح کے وعدوں کو تم پورا کرو. یہ تو ہو گئی معاہدوں کی 3 قسمیں. اسی طرح قسم کی بھی 2 قسمیں. ایک قسم وہ ہے جو آدمی دوسرے کے ساتھ معاہدے کے اوپر اٹھاتا ہے. ایک قسم وہ ہے جو آدمی اپنے ہی کسی کی کام کے بارے میں اپنی آپ سے ایک قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا. اب جو یہاں جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, کہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اور اس پر تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے. یہ تو اس سے مراد خالصتاً وہ قسمیں ہیں جو انسان دوسروں کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو گویا وہ اللہ کو ضامن بنا لیتا ہے. ایک تو اس معاہدے کی جو حیثیت ہے اور اس کی پختگی ہے اور اس کی جو مسئولیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, اور اس مسئولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کو ضامن بنا کے گویا قسم اٹھاتے ہیں اس پر اللہ کی, تو گویا اللہ کو ضامن بھی بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک وعدے کے اوپر وعدہ, تو اس کے اندر عموم ہے, ہر طرح کا معاہدہ اس کے اندر شامل ہے. اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ ان آیات کا رخ بنی اسرائیل کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے مراد ان کا کیا ہوا وہ اللہ سے وعدہ جو وہ ایمان کے نام پر کرتے آئے تھے, جس کی ساری تفصیلات ہم سورہ بقرہ وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں مدنی صورتوں میں, کہ جو کفار مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کوئی ایسی سوال و جواب اور بالواسطہ مکالمہ شروع کیا تھا, تو وہاں مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا ہے اور ان وعدوں کو یاد دلایا ہے کہ تم اپنے وعدے پورے کرو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, کہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ وغیرہ میں کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو, اور خواہ مخواہ دنیاوی مفاد کی خاطر تم یعنی اللہ کے وعدوں کو نہ توڑو. تو یہ گویا ان سے متعلق ہوگا, تو وہ اسپیسیفکلی تو بھی مفہوم درست ہوگا اور اپنے عموم کے اعتبار سے بھی درست ہے کہ کوئی بھی وعدہ نہ توڑو, اور قسم بھی خاص طور پر جب قسم اٹھائی ہوئی ہے تو وہ توڑی نہیں جا سکتی. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, قسمیں بالکل نہ توڑو, بعد توکیدہا, ان کو پختہ کرنے کے بعد. یہ جو تنقضو ہے, نقد کہتے ہیں, ابرام کی ضد ہوتی ہے نقض. نقض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, بکھیر دینا. ابرام, ابرمو, مبرم, کسی چیز کو کہتے ہیں پختہ کرنا, مستحکم کرنا, جوڑنا. حتیٰ کہ 2 چیزوں کو جب رسی کی طرح یوں بانٹ دیا جائے اور مضبوط کر دیا جائے تو اس کو ابرما کہتے ہیں. تو اسی سے جو پتھر کی برتن وغیرہ ہیں ان کو برما بھی کہا جاتا ہے. تو ابرام کی جو بالکل ضد ہے وہ نقض ہے, کہ آپ کسی چیز کو بالکل بکھیر دیں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے اس کو کمزور کر دیں. تو نقد جو ہے یہ توڑنے کو, ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو, بکھیرنے کو. تو کس کو توڑنا ہے؟ ایمان کو, قسمیں نہ توڑو. اللہ اکبر. اب اس سے مراد وہ دوسری قسم کی جو قسم ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو انسان اپنے ہی کسی کام کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. وہ کام اچھا ہو یا برا ہو, آدمی ایسے ہی قسم اٹھا لیتا ہے بعض اوقات کہ میں یہ نہیں کروں گا, اور اس پر اللہ کی قسم بھی اٹھا لیتا ہے. ایسی قسم جو ہے جو انسان اپنی ذات کے بارے میں اٹھاتا ہے
اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، کہ اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑو نہ، تو یہ جو منع کیا جا رہا ہے توڑنے کو، تو اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو دوسروں کے ساتھ معاہدے کے وقت انسان قسم اٹھاتا ہے، اس کو توڑنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی کسی صورت بھی انسان نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اکبر، الا یہ کہ آپ اس معاہدے کی توڑنے کی کوئی شرط، کوئی ایسی صورت آ جائے کہ اس معاہدے کو توڑنا ہے، تو پھر علانیہ آپ کو کہنا پڑے گا، وہ بھی اگر فریق ثانی کی طرف سے خیانت وغیرہ کا معاملہ ہے، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ انفال کے حوالے سے بات ہو چکی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی قوام کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے ہیں ان کی بھی پابندی کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات، اما تخافن، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کسی قوم کی طرف سے خیانتاً، بددیانتی کا، تو پھر اس کے اوپر حکم ہے فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر ان کی طرف جو ہے وہ ڈال دو، آپ پھینک دو ان کا معاہدہ، ان کے منہ پر مار دو۔ وہ صرف اس صورت میں ہے اگر ان کی طرف سے بددیانتی ہو، وگرنہ اس معاہدے کو توڑا نہیں جا سکتا، اور ہر اعتبار سے اس کی پابندی ضروری ہے۔ تو وہاں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہوا تھا، سورہ انفال کی تفسیر میں بھی مسند احمد کے اندر جو موجود ہے، اور اس کو ایک دفعہ پھر ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ حضرت، اور جس سے یہ معاہدے کی پابندی کا کے بارے میں سمجھ آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے معاہدہ کیا ہوا تھا، رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن آپ نے معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے پیش قدمی شروع کر دی رومیوں کی سرحد کی طرف۔ خیال یہ تھا کہ جب تک معاہدہ ہے تو اس وقت تک ہم اپنی حدود میں رہیں گے، اور جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو ہم اس سے حد کراس کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ اس اعتبار سے وہ جا رہے تھے، ابھی سفر جاری تھا کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی معاہدہ کسی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہو تو جب تک معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوتی اس کے اندر نہ تو کوئی کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے، یعنی معاہدے کو توڑا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو آپ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے کوئی کمی کر سکتے ہیں، چونکہ مدت ابھی باقی ہے، لہذا آپ یہ جو پیش قدمی کر رہے ہیں یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی یہ بات سنی، حضرت عمر بن عبسہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، تو انہیں فوراً پیش قدمی روک دی اور واپس آ گئے کہ جب تک معاہدے کی مدت ختم نہ ہوگی اپنی حدود کے اندر بھی پیش قدمی جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی عملی صورت۔ تو وعدہ جس بھی طرح کا ہو کسی کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے۔ البتہ ذاتی کوئی انسان اپنے کسی معاملے میں قسم اٹھائے تو اس کو توڑا جانا ممکن ہے اور اس کے توڑے جانے کی اجازت بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کوئی اچھی بات دیکھتے، اگر کوئی ایک بارے میں قسم اٹھائی بھی ہوتی تو اس کو دوسری چیز کوئی اچھی اس سے بہتر ملتی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ذاتی معاملے کے بارے میں، اور اس صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو سورۃ المائدہ کے اندر ذکر ہوا کہ جو لغو قسمیں ہیں اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا، اور لیکن اس کا مؤاخذہ کرتا ہے بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ قسمیں کھائی ہیں اس پر تو مؤاخذہ ہے، اس پر تو کفارہ ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہاں پہ 3 صورتیں کفارے کی بیان ہوئی ہیں کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، اوسط درجے کا کھانا، اوسط درجے کے کپڑے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ 3 قسم کے کفارے کی 3 صورتیں ہیں، اور ایک چوتھی صورت یہ بتائی کہ اگر کسی کو یہ تینوں صورتیں میسر نہ ہوں تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ جو ذاتی قسم ہے انسان کی اپنی اٹھائی ہوئی قسم، اس کا کفارہ ادا کر کے آپ کوئی بہتر چیز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ یا دوسروں کے ساتھ معاہدے پر اٹھائی ہوئی قسم اس کو کسی صورت توڑا نہیں جا سکتا۔ اور آپ کا حکم بھی ہے جو مسلم شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف علی یمین، کسی نے بھی کوئی قسم اٹھائی ہو اور پختہ قسم اٹھائی ہو اپنے ذاتی معاملے کے بارے میں، اور فرا غیرہا خیرا منہا،
پھر وہ اس کے علاوہ کوئی دیکھے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، فرعا غیرہا خیر منہا، یعنی پہلے تو اس نے قسم اٹھا لی، مثلاً یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، کام کرنے یا کام نہ کرنے کے بارے میں اس نے خود ہی قسم اٹھا لی کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا، بعد میں ہی دیکھا کہ اس کے مقابلے میں دوسری بات زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کام کو چھوڑ دیں اور دوسری بات جو اس کے علاوہ ہے اس کو کرے، تو وہ اس کو بہتر، فرعا غیرہا خیر منہا، کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کر لے، فلیأتیہا، وہ اس کی طرف آ سکتا ہے، وہ کہ جو ذاتی نوعیت کی قسمیں ہیں وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، کہ وہ قسمیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا، وہ قسمیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ کہنا کہ اس میں ذاتی قسمیں بھی شامل ہیں، یہ درست نہیں ہے، وہ صرف قسمیں شامل ہیں جو دوسروں کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ذاتی قسم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ثابت ہے بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بعض حدیث سے، اور پھر آپ کا حکم بھی موجود ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا کو بہتر چیز اختیار کر لے اور اس کا کفارہ ادا کر لے، اس کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ البتہ دوسروں کے ساتھ کی بھی کوئی بات، قسم جو اٹھائی ہوئی ہو یا معاہدہ کیا ہوا ہو، وہ تو ایسے ہے قد وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، وہ تو جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو وہ تو گویا اللہ کو آپ ضامن بنا لیتے ہیں، اس کو توڑنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ بات کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مفسرین کے ہاں اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں۔ اب جب آپ اس کو عمومی مفہوم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو مخاطبین اس کے کوئی بھی ہوں، یہ اللہ کا حکم اپنی پوری وضاحت کے ساتھ اور اپنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سب کے اوپر اپلائی ہو رہا۔ اب آگے ایک مثال کے ساتھ اس کو اور سمجھایا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کاللتی، اس خاتون کی طرح، نقضت غزلها، جس نے اپنا سوت جو کاتنے کے بعد توڑ ڈالا، من بعد قوت، اس کی مضبوط کاتنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنے قسموں کو بناتے ہو دخلا بینکم، ذریعہ اپنے آپس میں، ان تکون امت، یہ کہ ایک امت ہو جائے، ہی اربا، زیادہ کثرت میں، زیادہ منافع والی، من امت، دوسری امت سے، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، تمہارا امتحان کرتا ہے، ولا یبینن لکم یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ لازماً واضح کرے گا تمہارے لیے، کھول کے بیان کرے گا تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں، ہر وہ چیز اللہ کھول کے بیان کر دے گا قیامت والے دن جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ جو مثال ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ایک عورت تھی، یعنی مکہ کے اندر ایک ایسی عورت تھی جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اور اس خاتون کو اس کا کام یہ تھا کہ وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی اور خود ہی کاٹتی، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ تو اس خاتون کو کہتے ہیں خرقہ کہا جاتا تھا، اور اس کی بطور مثل کے مشہور ہو گئی تھی، اور لوگ، کوئی بھی شخص جو غلط کام کرتا تو اس کی مثال دی جاتی تھی کہ تم تو اس عورت کی طرح کر رہے ہو جو اپنا سارا دن ایک کام کرتی ہے اور پھر اسی کو توڑ ڈالتی ہے، گویا کہ اپنا ہی کیا ہوا، اپنا ہی کی ہوئی محنت اس کو ضائع کر ڈالتی ہے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے۔ یہ اس عورت کی، یعنی کوئی عورت اسپیسیفکلی مکہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے اور امام ابن کثیر وغیرہ نے کہ ایسی عورت تھی، تو ایسی عورت تھی یا نہیں تھی،
بہرحال یہ